वो बुड़बड़ा कर नींद से जाग उठी। इसका सारा वजूद पसीने में शराबवर था। इसने पानी का गिलास लबों से लगाया और एक ही सांस में पी गई। गहरी सांस भरने के बाद हवास काबू में आए तो वो मोबाइल उठाए बाहर निकल आई। काफ़ी देर सोच विचार के बाद उसने मैसेज लिखा और भेज दिया। अब इसे जवाब का इंतज़ार था। रबीहा 4 भाइयों की लाडली और इकलौती बहन, माँ बाप की नाजुक मिजाज और नाजू नममी पली इकलौती बेटी अकीका इसकी इकलौती दोस्त थी। दोनों स्कूल के ज़माने की सहेलियां थीं, अब कॉलेज में भी साथ थीं। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाता था। यूं दोनों घराना एक दूसरे से खूब वाकिफ हो गए थे। आज भी रबीहा कंबाइन स्टडी के बहाने से अकीका के घर आई हुई थी। अकीका सलश लेने किचन में आई तो वहाँ राफ़े को खड़े पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी सहेली की लाई हुई चीज़ों पर नज़र ना रखो। इसे फरीज का दरवाज़ा खोलकर चीज़ों का जायज़ा लेते देखकर बोली। मेरी तो सिर्फ चीज़ों पर ही नहीं बल्कि तुम्हारी सहेली पर भी नज़र है। मुंह धो रखो, खबरदार ऐसी वैसी बात सोची भी तो। मेरी सहेली यूं ही सी नहीं है, और अगर मैं संजीदा हूं तब भी। फ़िलहाल तो संजीदा के बजाय गैर हाजिर दिमाग लग रहे हो। यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। वो शरारती से अंदाज में कहती किचन से बाहर निकल गई जबकि वो पर सोच नज़रों से उसे दूर जाता देखता रहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे इसके जहन में राफ़ा की बात आई तो वो चौंक उठी। राफ़ा इसका खालाजाद और रज़ाई भाई था। राफ़ा इसे भाई जितना अजीज़ था तो रबीहा ने उसकी बहन की कमी पूरी कर दी थी। किया ही अच्छा हवागिर रबीहा और राफ़ा एक हो जाएं। एक ख्याल से इसकी आँखें चमक उठीं। राफ़ा के इसरार पर वो रबीहा के सामने जिक्र छेड़ बैठी। रबीहा के सपाट तासुरात ने अकीका को नादिम कर दिया था, मगर अकीका की साबित कदम कोशिशों से रबीहा राफ़ा से बात करने पर आमादा हो गई थी और पहली ही मुलाकात में सरमस्ती पर कशिश आँखों वाले राफ़ा ने रबीहा को अपना असीर कर लिया था। इसने राफ़ा की हौसला अफजाई नहीं की थी मगर वो उसे झड़क कर लाताल्लुक़ी भी नहीं अपना सकी थी। जब राफ़ा के चक्कर बढ़ने लगे तो रबीहा ने साफ अल्फाज में अकीका के ज़रिए कहला भेजा कि अपनी अम्मी को घर भेजे। राफ़ा खुद भी यही चाह रहा था, चुनूचे इरादे पे अमल कर डाला, मगर अम्मी का रद्दअमल देखकर तो वो हैरान रह गया। वो ऐसी चराग पा हुई और वो वावला मचाया कि खुदा की पनाह। इसने भला अपनी माँ का ये रूप कब देखा था। वो बगैर बताए लाहौर चला आया और सीधा अकीका के पास आकर दम लिया। वो परेशान हाल अकीका को हमारी सूरत हाल से आगाह कर रहा था कि रबीहा आ पहुंची। राफ़ा की आवाज़ ने इसमें सरशारी की लहर दौड़ा दी थी। अपना नाम सुनकर बला इरादा ही वो रुक गई और दरवाजे से लगी उनकी बातें सुनने लगी। मुझे लगता है गलती मुझसे ही हुई है। मैंने खुद जाकर ममा को बोल दिया कि मैं रबीहा को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। मुझे क्या इल्म था कि अंदर से ममा ऐसी सोच रखने वाली निकलेंगी। क्यों किया हवा? ये अकीका की आवाज़ गी। अम्मी बहुत गुस्सा हुई और पता नहीं क्या कहने लगी कि वो किरदार की इतनी हल्की लड़की से मेरी शादी कभी नहीं करवाएंगी, जो पढ़ाई के बहाने आकर दोस्त के भाई से इश्क की पैंगी बढ़ाए। क्या मतलब इस बकवास का? राफ़ा तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कितनी मुश्किलों से रबीहा को राज़ी किया था तुमसे बात करने के लिए। अकीका फट ही तो पड़ी और बाहर खड़ी रबीहा पर तो गोया आसमान अलट पड़ा। इससे आगे कुछ ना सुना गया। इसे खुद भी खबर ना थी कि वो अपने बेजान वजूद को घसीटते घर कैसे पहुंची। रबीहा यार, क्या हवा कहीं? आंटी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अकीका इसकी तबीयत खराबी का सुनकर दौड़ी चली आई। अकीका, मैं किरदार की इतनी हल्की कैसे हो गई कि दोस्त के भाई से इश्क की पैंगी बढ़ाने लगी। रबीहा का जवाब सुनकर अकीका को यकदम नदामत ने आ घेरा और वो नजरें चरा गई। इस दिन के बाद रबीहा को एक चुप सी लग गई। अकीका की तसल्ली, दिलासा, सफाई और वजाहत कुछ भी इसकी संजीदगी तोड़ने में नाकाम रही। राफ़ा की मन्नी की खबर ने तो गोया ताबूत में आखिरी कील ठोनिक दी। जो आस और आखिरी उम्मीद थी वो भी ना रही। अकीका को राफ़ा पर रह रह के ताव आ रहा था और उसने फ़ोन पर इसे सुनाकर खूब भड़ास निकाल कर उसे ब्लॉक कर दिया था और इस सब के बाद राफ़ा की हिम्मत नहीं हुई कि वो इसका सामना कर सके। सोलाहुर का रुख तक ना किया। अलबत्ता रबीहा की दिमागी हालत अबतर होती गई। उसके माँ बाप और भाइयों की जान पर बिनाई थी कि हर वक्त चहकने वाली मैना ने ऐसा चुप का रोज़ा रखा था कि अल्फाज भी गिन गिन कर बोलती। उसकी माँ इसे देखकर बोलती थी कि इनकी खुश पोशाक लाडली को अपने पहने हुए 2 रोज़ के मेले कपड़ों से भी कोई उलझन नहीं हुई। तरह तरह के खाने और चसके की चौकी चंद लुक़मे जहर मार कर के हाथ खींच लेती। वो पूछ पूछ कर थक गई मगर बेसो अकीका से सवाल जवाब किए तो वो भी खामोश कि अब बताने को कुछ रहा ही कब था। साई का 63 से इसके सेशन होने लगे।
اس کے والد نے ایک کے بعد ایک ماہر نفسیات کو آزما چھوڑا مگر بیٹی کا روگ اور سوگ نہ ختم کر پائے۔ عقیقہ کو خود کسی پل سکون نہ ملتا، ہر روز ربیحہ کے گھر کے چکر لگاتی۔ ہاں اتنا ہوتا کہ عقیقہ کے آنے پر وہ کچھ پر سکون نظر آتی تھی، اس سے حال دل کہہ سناتی، اس کے سامنے رو پڑتی کہ ایک وہی تو محرم راز تھی۔ اپنی بیٹی کے سکون کی خاطر انہوں نے عجیب فیصلہ کیا اور وہ عقیقہ کی امی کے ہم سوالی بن کر آکھڑے ہوئے۔ وہ تذبذب میں پڑ گئیں، اکلوتی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ ان کرنے کا تو نہ سوچا تھا کبھی، مگر بیٹی کے ہر روز کے چکر اور گھر پہ ہو کر بھی ہر صبح اور رات بستر پر پہنچنے تک ربیحہ کی فکر، ہر فون کی گھنٹی پر کان لگائے رکھنا ان سے پوشیدہ تو نہیں تھا، سو انہیں ہم کہنی پڑی۔ یوں عقیقہ ان کے بڑے بیٹے سے نکاح کر کے ربیحہ کی بھابھی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ اس کی آمد سے ربیحہ کی چپ ٹوٹی تھی۔ عفیفہ نے آتے ہی ربیحہ کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا۔ اس کی ادویات سائی کا 63 کے سیشن، اس کو مصروف رکھنے کے لیے نئے حربے، ہر دم پرجوش باتیں، پارک اور تمام قریبی جگہوں کے دورے جو وہ کر سکتی تھی کر ڈالا۔ اس کا نکاح سادگی سے ہوا تھا اور نئی دلہن دعوت ملبوسات جیسا کچھ بھی نہ تھا کہ وہ لائی ہی ربیحہ کے لیے، بلکہ وہ خود اس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھی اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنے۔ ان تمام تر کوششوں کا خاطر خواہ اثر ربیحہ پر نظر آنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھل رہی تھی، اگرچہ ڈپریشن کے دورے اس پر ابھی بھی پڑتے تو سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ سب کا سلوک عقیقہ کے ساتھ اچھا تھا، اس کے علاوہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ عقیقہ مجھے تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، خود کو دیکھو کہیں سے بھی دلہن نہیں لگتی، لوگوں کے تو سال سال تک چاؤ بھی پورے نہیں ہوتے، بس کہ رہی ہو تم اور مزم ضرور شرکت کرو گے رافع کی شادی میں۔ تمہاری خالہ کا تو اصرار تھا کہ اپنے بھائی کی شادی پر ہفتہ پہلے تو آؤ اور تم ہو کے میں بالکل نہیں جاؤں گی۔ عقیقہ پھٹ پڑی، مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو، نکار کی، تم ہی اسے سمجھاؤ، بلکہ تم بھی چلو، تم تینوں میں کتنی دوستی تھی، ماحول تبدیل ہوگا تو تم بھی اچھا محسوس کرو گی۔ آخری جملے انہوں نے کمرے میں داخل ہوتی ربیحہ سے کہے تھے۔ عقیقہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں آنٹی، میں اسے سمجھاؤں گی اور ہم شادی میں ضرور شرکت کریں گے۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی تھیں۔ امی کے جاتے ہی عقیقہ اس کے سر پر جا پہنچی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش میں تو ہونوں کیا کہا ہے تم نے امی سے؟ ہم ہوش میں ہوں اور ایسا ہی ہوگا۔ ربیحہ کے شادی میں جانے کے اعلان کو سب گھر والوں نے خوش آمد فیصلہ قرار دیا تھا، مگر عقیقہ کا دل ہول رہا تھا۔ اس نے معظم کے سامنے بے چینی کا اظہار کیا تو جوابا وہ بھی اسے سمجھانے لگا۔ اچھا ہے، ربیحہ کا ماحول تبدیل ہوگا تو ذہن پر اچھا اثر پڑے گا۔ آخر میں اس ربیحہ کے سامنے ہاتھ تک جوڑ دیے کہ وہ اپنی جان پر یہ ظلم نہ کرے، مگر اس کے سمجھانے پر اس نے صرف اتنا ہی کہا، میں اپنے ضبط کو آزمانا چاہتی ہوں۔ عقیقہ بددلی سے اور ربیحہ ظاہری جوش سے رافع کی شادی میں آئے تھے۔ ربیحہ ماما کا فون سننے کی خاطر باہر کی طرف چلی آئی کہ اپنے نام کے تذکرہ نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ رافع کی بہن تھی جو شاید اپنی دوست سے کہہ رہی تھی، یہ ہے ربیحہ جس پر بھائی مرمٹے تھے، اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے، اماں نے اس سے دوگنی خوبصورت بھابھی ڈھونڈ نکالی ہے، مگر بھائی کا سوگ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے، کیا ہے اس میں؟ شاید اماں ٹھیک ہی کہتی ہیں، اپنے ناز و ادا سے اس نے بھائی کو دیدہ بنا لیا ہوگا۔ وہ دونوں ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عقیقہ اس کے پاس پہنچی تو اس کی زرد رنگت پر نظر پڑتے ہی معظم کو کال ملائی، امی کو ربیحہ کی طبیعت خرابی بتائی، باہر کھینچ لائی، اسے کار میں بٹھایا، کیا ہوا تمہیں ربیحہ ڈیئر؟ ربیحہ کیا جواب دیتی؟ اس کا وجود تو زلزلے کی زد میں تھا، ہرسیمت سے جملوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، اتنے زیادہ لوگوں میں اس کا دم گھٹ رہا تھا، کسی پرسکون جگہ لے چلیں۔ یوں ہی گھوم گھام کر وہ رات گئے لوٹ آئے تھے۔ ایک جامد چپ ربیحہ پر اگلے 24 گھنٹے طاری رہی۔ عقیقہ کچن میں تھی کہ اس کے موبائل پر میسیج موصول ہوا۔ رافع کی دلہن کے ہمراہ تصاویر دیکھ کر ربیحہ کی طبیعت بگڑ گئی، فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی، سو ہمیشہ کے لیے زندگی سے منہ موڑ گئی۔ قیصر والا پر تو گویا افتادہ آن پڑی۔ بیگم قیصر پر غشی کے دورے پر رہے تھے تو قیصر صاحب کے کندھے ایک رات میں ڈھلک گئے تھے۔ عقیقہ کو سب کو دلاسا دیتے دیتے روتے ہوئے بھائیوں دیور کو چپ کراتے خود کو رونا تک نصیب نہ ہو سکا تھا۔ میت کی تجہیز و تدفین، تعزیت کرنے والوں کی آمد، اس کے شب و روز یوں گزر رہے تھے کہ اسے نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا۔
اس کی امی بیٹی کو دیکھ کر تأسف میں مبتلا ہو رہی تھیں، کہیں ان کی نازم پہلے اپنا کھانا خود تک نہیں لیتی تھی اور کہیں یہ بیک وقت 7 افراد کی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ وہ بغیر جھنجھلاہٹ اور الجھن کے ہر کام سیکھتی چلی گئی۔ وہ اس سب کا قصوروار خود کو سمجھتی تھی، سو پہلے دن سے کفارہ سمجھ کر سب کچھ قبولتی چلی آئی۔ اس تک وہ 2 سال تمام ہو گیا۔ اب گھر میں کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر دیا گیا۔ مبشر اور مدثر ہاسٹل شفٹ ہو گئے تھے اور امی جان اٹھتے بیٹھتے اس کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی، وہ اس کی ممنون تھیں۔ بابا جان کو مجسمہ شفقت کہتے کہ اللہ نے ایک بیٹی ہی تو دوسری عطا کر وہی، اور معظم اس کا سب سے بڑا شکر گزار۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ اس کو اتنی راحت اور خوشی دے کہ گزشتہ تمام تکلیفوں کا ازالہ کر دے۔ اس کی منہ مطمئن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ ماضی کی دبی سوچیں اسے گھرتی، وہ پچھتاؤں کی لپیٹ میں آ جاتی۔ کاش وہ رویہ کو نہ اکساتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا، نہ یہاں تک بات پہنچتی۔ اس کو رویہ کی باتیں یاد تھیں۔ وہ ارد گرد چلتی پھرتی محسوس ہوتی، دل پر اداسی چھاتی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ سال بھر کے دبے ہنسوں کو باہر نکلنے کا موقع ابھی تو میسر آیا تھا۔ اسے کسی پل چین نہ آتا۔ عجب کل سی تھی، اب تو خواب میں بھی رویہ ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور ایک سائیکا ٹرسٹ جس سے رویہ کو علاج کے دوران اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی کو صورت حال لکھ بھیجی تھی۔ موبائل کی سکرین چمکی، اس کی میل کا جواب آ گیا تھا۔ ڈیر حقیقہ، آپ نے لکھا ہے کہ جو ہوا اس کی قصوروار آپ تھی، مگر آپ کفارہ کے طور پر اس کی بھابھی بنے اور ساری مشکلات سہیں۔ اب جو آپ خود کو رویہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہیں تو اس وہم سے خود کو آزاد کریں۔ اور آپ نے لکھا کہ آپ چاہتی ہیں کہ سب کچھ سچ بتا کر معافی مانگ لوں، تو ڈیر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو یہ نعمت ہے، اور یہ بھی تو سوچئے نہ کہ آپ کی مرحوم دوست کا پردہ کھل جائے گا۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کی الجھن کا بہترین حل یہ ہے کہ تمام سوچوں کو جھٹک کر مصروفیت اختیار کریں۔ جتنا ہو سکے خود کو مصروف رکھیں، اور اپنی دوست کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے ایصال ثواب۔ جتنا ہو سکے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ عقیقہ کو اس کی الجھن کا سرا مل گیا تھا۔ اس نے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع بڑھا دیا اور نوافل اور قرآن پاک کو پڑھ کر ایصال ثواب کرنے لگئی تھی۔ امی اور بھائیوں کو بھی یہی تلقین کرتی نظر آتی۔ اس کے دل کو قرار آ گیا تھا، وہ پر سکون رہنے لگی تھی۔ مزید روح اس میں معظم کے التفات نے پھونکی تھی۔ معظم اس کے نام کی مالا جبکتا تھا۔ وہ خوش تھی، مگر کبھی کبھی یہ خلش اسے ستائی تھی۔ اے کاش کہ ایسا نہ ہوتا۔